دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی سے قائم کا رمضان لے کر حاضر ہیں۔ آج جیسا کہ جانتے ہیں 10 رمضان المبارک ہے اور ہمارا پروگرام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کیے اپنی مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی ہوئی وہ حالات سارے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت اہمیت کا موضوع ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے والی پہلی خاتون ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسم و رواج کے ظاہری بندھنوں کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام پہنچایا تھا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو تجارت تھی وہ بہت پاک و پاکیزہ تھی۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر اور مشرکین اس زمانے میں صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور اسی مکے میں رہتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچتی؟ تو حضرت خدیجہ نے جناب حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ میرا تجارتی مال لے کر جائے شام کی جانب، اور حضرت ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا، اور میسرہ سے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی تم راستے میں دیکھتے جانا وہ مجھے آ کر بتا دینا۔ اور جب خدیجہ نے میسرہ نے آ کر بتایا تو کہا کہ آقا زادی ہم جب چلا کرتے تھے تو یہ نوجوان اس کے سر کے اوپر بادل سایہ فگن رہا کرتا تھا، جب یہ چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر کسی درخت سے ثمر توڑ لے تو وہ درخت کی شاخیں نیچے آ جایا کرتی تھی، جب یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا تو ساری شاخیں سمٹ جایا کرتی تھی، اس کی سر کے اوپر سایہ کر لیا کرتی تھی۔ یہ یعنی میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے جو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو معلوم ہوئے۔ اچھا، خدیجہ نے صرف میسرہ کی زبان ہی نہیں سنا بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تجارتی قافلہ واپس آیا تو میسرہ پیچھے رہ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے، اور اس وقت خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے پر کھڑی ہوئی تھی، اور خدیجہ نے دیکھا کہ جب یہ نوجوان آ رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن ہیں۔ خدیجہ نے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خدیجہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ پیچھے جائیں اور دوبارہ مکے میں داخل ہوں۔ اچھا، اس بات کی تصدیق کے لیے جب خدیجہ نے دوبارہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے تو خدیجہ کے اوپر ایک محبت کی اور یگانگت کی کچھ ایسی آپ کے دل پر مہر و محبت کی فضا نے غلبہ کیا، اور آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ورقہ بن نوفل سے کہا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اسی مکے کی سرزمین سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ورقہ بن نوفل نے وہ تمام تر حالات بتائے، اور اس کے بعد خدیجہ نے پوری معرفت کے ساتھ عقد کا پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھجوایا، اور جب یہ عقد کا پیغام پہنچا ہے تو حضرت ابو طالب کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھوں تو بتاؤں، اور جب حضرت ابو طالب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ کی سہیلی نفیسہ آئی تھی اور وہ عقد کا پیغام لے کر آئی تھی، اور جب چچا اور بھتیجے کی مرضی ایک ہو گئی تو خدیجہ کے گھر عقد کے پیغام کی منظوری کہلا دی گئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر جناب خدیجہ الکبریٰ خانہ عصمت و امامت میں آئی ہیں، اور کائنات کا وہ عظیم ترین گھر تشکیل پایا کہ جس گھر سے نبوت چلی، جس گھر سے امامت چلی، جس گھر سے ہدایت چلی، جس گھر سے شریعت چلی، اور 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے واسطے چلی ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کے گھر جب تشریف لائیں تو آپ کی کیا معاملات تھے پھر؟
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، ایک جانب ملیکۃ العرب اتنی امیر و کبیر خاتون، اور دوسری جانب ایک یتیم محمد ابن عبداللہ. اور جب خدیجہ الکبریٰ بیاہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ ہم نے موسم حج میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک 3 افراد کھڑے ہوئے اپنے طریقے سے کچھ عبادت کر رہے ہیں. اب ان لوگوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون افراد ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ جو بیچ میں جس نوجوان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور یہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سیاہ چادر میں ملبوس اس کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابو طالب ہے. یعنی یہ اسلام کی ہمیں پہلی ٹرائنگل نظر آتی ہے عبادت کی، جو کہ ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ اس گھر میں تشریف لائی ہیں، اور اس گھر میں ہمیں ہدایت کا یہ طریقہ نظر آیا. ہم عورتوں کے واسطے خدیجہ نے اتنی روشن مثال قائم کر دی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ آیا دیکھا تھا تو آپ کے دل پر ان کی ہیبت نے غلبہ کیا، اور آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو یا ایھا المزمل کی، جس کی قسم چادر کی قسم قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کھائی ہے. اور اس وقت حضرت خدیجہ نے گواہی دی کہ اے محمد، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر پرسی کرتے ہیں. تو میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ بطول آپ پوری دنیا سے عظمت کے قصیدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر سے کوئی آپ کی گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ ہوا کرتا ہے. وہ سفر میں بھی دیکھتے ہیں، حضر میں بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی بناوٹی شخصیت نہیں ہوتی. اور اگر اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی عظیم گواہی دے رہی ہیں، اور حضرت خدیجہ نے ہم عورتوں کے واسطے، کیونکہ آج کی عورت لگژریز پسند کرتی ہے، تعیشات پسند کرتی ہے، آسائشات پسند کرتی ہے، ہمیں اسلام میں ایک ایسی عورت نظر آتی ہے کہ جو اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اور غار ہرا کے پہاڑ کی بلندیوں پر اپنے محبوب شوہر کے لیے لے کر جاتی ہے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشین ہوا کرتے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی مبارک آیا کرتی تھی. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے بڑے احسانات ہیں عالم اسلام پر، اور حضرت خدیجہ نے شب وصل شب عروسی اپنی تمام تر دولت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا تاکہ مذہب اسلام کے واسطے اس دولت کو خرچ کیا جا سکے. آج بددیانت سے بددیانت مورخ بھی تاریخ اسلام کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت کو مانگا تھا، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے، تاکہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آنے پائے، اور اس تمام دولت کو دیا ہے. اور وہ دولت عالم اسلام پر خرچ کی گئی، بے دریغ خرچ کی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے واسطے، اسلام کی بقا کے واسطے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور خدیجہ کی دولت اس طریقے سے خرچ کی گئی. اچھا، یہاں آپا میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اب کرنٹ معاشرے میں آ جائیں اور یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ویل آف فیملی سے لڑکی شادی ہو کے آ رہی ہے تو وہ بہت توہین سمجھتی ہے کام کرنا یا کھانا بنانا. تو یہاں پہ بہت بڑی مثال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے اور جنہوں نے پلٹ کے نہ حساب لیا نہ سوال کیا. تو پرابلم یہ ہے کہ بطول ہم لوگ رہتے ایک اسلامی جمہوری مملکت پاکستان میں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. ہم کیونکہ کبھی میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ادھر سے متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی بنا پر بہت سارے خیالات اور بہت سارے تصورات ہماری زندگی میں شامل ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کو نکالنا بھی ناممکن ہے. لیکن ملیکۃ العرب تھیں،
اور ملکۃ العرب ہونے کے باوجود آپ نے کتنی خدمت کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عالم اسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کو گھر بنانے کے لیے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ وہ عورت جو کہ اپنے گھر میں اپنے گھر کی چیزوں کو سلیقے سے قرینے سے رکھتی ہے، پروردگار عالم اسے جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو یقیناً آج ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس رول ماڈل کے لیے ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ ہیں، خود شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آل اطہار کا پورا گھرانہ ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہماری زندگیوں سے تمام تر مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ بس ہم آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی شہادت کا دن ہے تو آپ ان کی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ درپے آزار ہوا کرتے تھے، لہٰذا شعبے ابو طالب میں محصور ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے کچھ افراد تھے، کچھ مسلمان تھے، اور یہ ایک مختصر سی جماعت مسلمانوں کی تھی جو کہ شعبے ابو طالب میں محصور ہو گئی۔ شعبے ابو طالب میں بہت زیادہ سختیاں تھیں، یعنی تمام مسلمانوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اہل مکہ نے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے جو کزنز تھے وہ رات میں اپنے شانوں پر کبھی کبھار اناج کی بوریاں پہنچا دیا کرتے تھے شعبے ابو طالب میں، جس سے مسلمانوں کی بھوک کا خاتمہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ شعبے ابو طالب کے حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ کھجور کو پیس کر آٹا بنایا گیا اور اس آٹے کو گوندھ کر روٹی بنائی گئی۔ اس شعبے ابو طالب میں اگر ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ شعبے ابو طالب سختیوں کتنا برداشت کر سکتی ہے کوئی عورت، کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت خدیجہ نحیف ہو گئی تھی، لاغر ہو گئی تھی، اور جب آپ کے اوپر مرض الموت نے حملہ کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس وقت 2 وصیتیں کی۔ ایک وصیت اپنے محبوب شوہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، اور دوسری وصیت اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا جو کہ بہت کم سن ہے ان سے کی۔ آپ نے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی بہت کم سن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بن ماں کی بچی جان کر قریش کی عورتیں گھڑکنے لگیں۔ اور فاطمہ سے جو وصیت کی، فاطمہ سے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دیجئے گا کہ میری تمام دولت اسلام کے واسطے خرچ ہوئی، اب اس وقت میرے پاس صرف ایک چادر ہے، اگر سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں، اگر آپ کفن کے طور پر مجھے اپنی چادر دے دیجئے۔ اس چادر کو معمولی نہ جانیے گا، یہ چادر ردائے رسالت ہے، یہ چادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوش پر ہوا کرتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور طائف کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس چادر کی قسم کھائی گئی، یا ایھا المزمل کہہ کر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو جناب خدیجہ کا کفن قرار دیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی خدیجہ کا جنازہ اٹھنے نہیں پایا کہ آسمان سے جبرائیل امین آئے، اور اس جبرائیل امین نے فرمایا کہ پروردگار عالم خدیجہ کی قربانیوں کا صلہ یہ دیتا ہے کہ جنت سے کفن خدیجہ کے لیے بھجوایا ہے، اور حضرت خدیجہ ایک بہشتی کفن لے کر اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئیں۔ آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں، اور آج بھی جب زائرین کرام جاتے ہیں اور جنت المعلی نامی اس قبرستان میں جاتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک دور سے نظر آتی ہے، اور دور سے اس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ اس محسنہ اسلام کا نام ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، بہت ہی بہترین آپ نے ہمیں معلومات دی ساری بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگانی کے حوالے سے۔ میں بہت مشکور ہوں قائم ٹی وی کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور رونق بخشی ہمارے پروگرام کو۔ ناظرین، قائم کے رمضان میں بطول زہرا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی مخصوصی اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان
صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان. رمضان رمضان یوں قائم